नाज़रीन कराम, सेहत का महकमा अंधेर नगरी चौपट राज का बाजीचा अतफाल बना हुआ है। हुक्मरान इसके ऊपर कोई तवज्जो नहीं दे रहे हैं, जबकि मरीज, गरीब मरीज सरकारी अस्पतालों के दरवाजों पर आकर बगैर इलाज मुआवजे के अपनी जान देने पर मजबूर हैं। आखिरकार ये कब तक इस तरीके से चलता रहेगा और ये होता रहेगा, जबकि मौजूदा वजीर सेहत के पास ये कलमदान दूसरी बार है, लेकिन अब तक उन्होंने अपने महकमे में होने वाली लाकानूनियत, बदनवानी और बेकायदगियों के खात्मे के लिए कुछ भी नहीं किया है, जो कि इंतहाई अफसोसनाक अम्र है। ये उनकी जिम्मेदारी है कि महकमे सेहत को वो कानून के मुताबिक चलाने के लिए अपनी आईनी जिम्मेदारियों को पूरा करें। नाज़रीन कराम, कानून और आइन का तकाजा तो ये है कि हुकूमत सिंध महकमा सेहत में होने वाली सालाना अरबों रुपए की लूट मार, सेहत माफिया के खिलाफ और उन सरकारी महकमों के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाए जो कि इस लूट मार को रोकने के ज़िम्मेदार सरकारी इदारे हैं। बल्कि अब तो कार्रवाई का वक्त गुजर चुका, अब भी सेहत माफिया के खिलाफ क्रैकडाउन नहीं किया गया तो फिर कुछ भी न बच पाएगा। कल की सेहत डायरी में महकमा सेहत के सूबाई दफ्तर में 2,23,78,28,000 रुपए की खिलाफ ज़ाब्ता अदायगियों की जो रिपोर्ट डीजी सिंध ऑडिट ने पेश की है, वो वक्त की कमी के बाइस आपकी खिदमत में पेश न की जा सकी। इस सिलसिले की 5वीं और आखिरी किस्त देखने से पहले आप LDN की स्क्रीन पर ऑडिट रिपोर्ट का अक्स देखें। आपने रिपोर्ट का अक्स देखा जिसका ड्राफ्ट पैरा नंबर 104 है। इस रिपोर्ट में 7 ठेकेदार कंपनियों और उनसे मुंसलिक डमी कंपनियों का जिक्र भी वाज़े तौर पर किया गया है, जिसमें उन डमी कंपनियों को बाहम कॉमन करार देते हुए जो नाम वाज़े किए गए हैं, उन कंपनियों में अल गोहर खान, MJ ऑटोज, सेमथिक ट्रेडर्स, ऑलमेड सोल्यूशन और रॉयल ट्रेडर्स के नाम बताए गए हैं। जबकि लेडी हेल्थ वर्कर्स प्रोग्राम हैदराबाद, जिसकी इंतज़ामी सरबरा सदाबहार डॉक्टर फरहाना मेमन है, उनकी पैदाइश मुशर्रफ के अहदे इक़्तिदार में हुई, लेकिन उनकी तिलिस्माती शख्सियत हर दौर में और आज मुशर्रफ मुखालिफ हुकूमत में भी वो सदाबहार हैं। रिपोर्ट में लेडी हेल्थ वर्कर्स प्रोग्राम हैदराबाद ने ऑडिट के एतराज़ात का जो जवाब जमा कराया है, उसमें ऑडिट ने 26 अक्टूबर 2023 के हुकूमत सिंध के नोटिफिकेशन के ज़रिए जवाब को तसल्ली बख्श करार देते हुए मज़कूरा जवाब को दस्तावेज़ी सबूत की फरहमी और तस्दीक से मशरूत करार दे दिया है और कहा गया है कि बशमूल कोटेशंस और प्रोक्योरमेंट रिकॉर्ड्स, मुकर्ररा हदों और मुसाबिकती तरीक़ाकार की तामील की तस्दीक के हवाले से ये भी वाज़े किया गया है कि मज़कूरा रिपोर्ट की तकमील तक शवाहिद व सबूत लेडी हेल्थ वर्कर्स प्रोग्राम हैदराबाद की जानिब से जमा नहीं कराए गए। रिपोर्ट में ये भी बताया गया है कि इंतज़ामिया ऑडिट की तौसीक के लिए तमाम गायब प्रोक्योरमेंट, इंस्पेक्शन और स्टॉक रिकॉर्ड, मुसाबिकती टेंडरिंग और वेंडर की एहलियत की तस्दीक और मुकम्मल दस्तावेज़ात पेश करके मुबैना मिली भगत या बेज़ाब्ता ख़रीदारी में मुलव्विस ज़िम्मेदारों का तयन करके उनके ख़िलाफ़ सख्त तादीबी कार्रवाई भी अमल में लाई जाए। वाज़े रहे कि जिन कंपनियों का ज़िक्र किया गया है, उनमें ऑलमेड सोल्यूशन कंपनी महकमा सेहत सिंध की बड़ी महबूब कंपनी बताई जाती है। नाज़रीन कराम, सिंध गवर्नमेंट अस्पताल लियाकताबाद में नाकाबिल कबूल अलाउंसेस की बेकायदा अदायगी की डीजी ऑडिट सिंध की रिपोर्ट की पहली किस्त आपने कल सेहत डायरी में मुलाहिजा की।
دوسری قسط دیکھنے سے قبل پہلے آپ ڈی جی آڈٹ رپورٹ کا عکس ایل ڈی این کی اسکرین پر دیکھیں۔ آڈٹ رپورٹ کا عکس آپ نے دیکھا۔ آڈٹ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ سندھ فائنینشیل رولز جلد اول کے قاعدہ نمبر 88 کے مطابق ہر سرکاری عہدیدار سے توقع کی جاتی ہے کہ وہ عوامی رقوم سے کیے جانے والے اخراجات کے معاملے میں ویسے ہی احتیاط اور ذمہ داری کا مظاہرہ کرے گا جیسے کوئی بھی عام فہم شخص اپنے ذاتی پیسوں کے خرچ کے سلسلے میں کرتا ہے۔ واضح رہے کہ آڈٹ پیرا ڈرافٹ نمبر 13 مالی سال برائے 2019-20 سے 2023-24 پر مشتمل ہے۔ خلاف قانون اور خرچ کی گئی رقم 53,86,000 روپے ہے، جس کے لیے ڈی جی سندھ نے آڈٹ رپورٹ میں واضح طور پر ان ادائیگیوں کو ناقابل قبول اور ناجائز قرار دیا ہے، اور یہ بھی واضح کیا گیا ہے کہ مذکورہ لوٹ مار کی تفصیلات ضمیمہ 3 میں دے دی گئی ہیں۔ یہ کون سی ہسپتال میں مافیا ہے جس نے سسکتے بلکتے مریضوں کے عوامی فنڈز اور امانت کو باپ کا مال سمجھ کر بے دردی سے لوٹا ہے؟ یہ ہوش ربا تفصیلات انشاءاللہ کل کی رپورٹ میں ضرور ملاحظہ کریں۔ ناظرین کرام، وزیر صحت سندھ کے شاہانہ حکم کو سندھ ہائی کورٹ سکھر بینچ میں چیلنج کر دیا گیا۔ سندھ کے شہری حکومت کے عوامی مفادات کے خلاف حکومتی فیصلوں پر جاگ اٹھے۔ سکھر کے بزرگ شہری ابو ذر غفاری نے اپنے وکیل شبیر شر ایڈوکیٹ سپریم کورٹ آف پاکستان کی وساطت سے گزشتہ روز سندھ ہائی کورٹ آئینی بینچ سکھر میں 30 جولائی 2026 کو محکمہ صحت سندھ کی ڈسپنسریاں پی پی ایچ آئی کے سپرد کرنے کے فیصلے کو چیلنج کر دیا ہے، اور درخواست میں استدعا کی گئی ہے کہ یہ فیصلہ آئین سے متصادم ہے۔ مذکورہ مقدمے کی ابتدائی سماعت کے دوران فاضل عدالت نے چیف سیکریٹری سندھ، سیکریٹری صحت، ڈائریکٹر جنرل سندھ ہیلتھ سروسز سندھ اور چیف ایگزیکٹو پی پی ایچ آئی سندھ سے 4 اگست کو جواب طلب کر لیا ہے، جبکہ گزشتہ روز سیکریٹری صحت طاہر حسین سانگی عمرے کی ادائیگی کے لیے سعودی عرب روانہ ہو گئے ہیں۔ ناظرین کرام، ایل ڈی این خبروں کی دوڑ میں ایک بار پھر آگے۔ وزیر صحت و بہبود آبادی ڈاکٹر عذرا فضل پیجوہو اور لیڈی ہیلتھ ورکرز اینڈ امپلائیز یونین کی صدر حلیمہ لغاری ذوالقرنین دوبارہ آمنے سامنے آ گئے۔ اس حوالے سے پہلے وزیر صحت نے کیا کہا اور حلیمہ لغاری کیا بتا رہی ہیں، ویڈیو میں دیکھیں۔ ابھی میرے جو لائیو آنے کا مقصد 2 ہے۔ ایک تو ہم نے 6 اگست 2026 کو جو بلاول ہاؤس کے آگے دھرنا دینا ہے، تو مجھے اپنے ساتھیوں سے کہنا ہے کہ اس کی بھرپور تیاریاں رکھیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ابھی ہماری جو ہانریبل منسٹر ہیلتھ سندھ ہے، ان کا ایک بیان میری جو ہے نظروں کے سامنے گزرا ہے، اور مجھے بڑا دیکھیں لیڈی ہیلتھ ورکرز اس لیے پروٹیسٹ میں ہیں کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے کمیونٹی ہیلتھ ورکرز کیوں لے لیے، اور میں سمجھتی ہوں میرے لیے ترجیح جو ہے پیشنٹس ہیں، لوگ ہیں، میرے لیے ترجیح لیڈی ہیلتھ ورکرز نہیں ہے۔ میڈم کا یہ کلپ سنا تو میڈم کو شاید کسی نے مس گائیڈ کیا ہوا ہے کہ لیڈی ہیلتھ ورکر اس لیے پروٹیسٹ کر رہی ہیں کہ انہوں نے جو ہے کمیونٹی ہیلتھ ورکر لے لیے ہیں۔ تو میڈم، ہم اس لیے پروٹیسٹ نہیں کر رہے کہ آپ لوگ کمیونٹی ہیلتھ ورکر لے رہے ہیں، بلکہ کافی وجوہات ہیں جس کی وجہ سے ہم پروٹیسٹ کر رہے ہیں۔ ویڈیو دیکھا۔ لیڈی ہیلتھ ورکرز امپلائیز یونین نے 6 اگست جمعرات کو مزار قائد سے احتجاجی ریلی نکالنے اور بلاول ہاؤس کلفٹن پر دھرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ اس اعلان کی جھلک بھی ایل ڈی این کی اسکرین پر دیکھیں۔ ناظرین کرام، آج کے پروگرام کے اختتام پر محکمہ صحت حکومت سندھ نے سروسز اسپتال کراچی کے ڈیفیکٹو ایم ایس وہاب اللہ یوسفانی اور خلاف قانون نمائشی ایم ایس ڈاکٹر شمائلہ سہیل قریشی کو عوامی فنڈز لوٹنے کی کھلی چھوٹ دے ڈالی ہے۔
تازہ ترین سرکاری ریکارڈ کے مطابق بجٹ برائے مالی سال 2024-25 میں اب تک 50 لاکھ سے 55 لاکھ مریضوں کے بجٹ سے بغیر ٹینڈر کے ڈاکٹر شمائلہ سہیل قریشی اور وہاب اللہ یوسفانی نے باپ کا مال سمجھ کر اڑا دیے ہیں۔ واضح رہے کہ مذکورہ مالی سال میں مریضوں کی خوراک کا ٹینڈر کیے بغیر خلاف قانون امانت میں خیانت کا یہ ظلم کیا گیا ہے۔ یاد رہے مریضوں کی خوراک اور ادویہ کی کوٹیشن پر خریداری پر قانونی طور پر پابندی ہے، لیکن ایم اے جناح روڈ پر واقع سروسز اسپتال شاید حکومت سندھ کی جغرافیائی حدود سے باہر ہے یا بدقسمتی سے محکمہ صحت حکومت سندھ کیا مذکورہ لوٹ مار مافیا کی سرپرست ہے۔ مذکورہ ہسپتال میں قانون شکنی کا کھلا رقص سالوں سے جاری ہے۔ بعض تحقیقات کے احکامات عمل درآمد سے پہلے ہی دم توڑ جاتے ہیں۔ سندھ کے عوام کے ساتھ یہ کیا مذاق ہے، لیکن ہم اللہ کی پکڑ کے حکم پر مکمل ہمیں اعتماد اور یقین ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ پاکستان ہمیشہ زندہ باد، پاک افواج زندہ باد، کرپشن مردہ باد، عوام پاکستان پائندہ باد۔